آج جو گفتگو کرنی مقصود ہے، اگرچہ جلسے کا موضوع صرف شہادت عثمان رکھا گیا ہے اور یہ زیادہ تر ایک تاریخی موضوع ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر مجھ سے بہت زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے پروفیسر اسلم صاحب، اس لیے کہ ان کا موضوع تاریخ ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ابتدا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا جائے۔ اگرچہ باتیں بہت سی زبان زد ہو چکی ہیں، ابھی اس ننھی سی بچی نے جو تقریر کی تو تقریباً وہ تمام باتیں کہ جو عام طور پر اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں وہ اس تقریر میں بھی آ گئی، لیکن جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا، میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم اور میں فضیلت کے اس موضوع کو بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فضائل و مناقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سب کو معلوم ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قرابت۔ اگرچہ ہمارے نزدیک نسل اصل اساس فضیلت نہیں، اسلام نے تو آ کر اس تصور کو ختم کیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت بہت مشہور آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ رنگ و نسل اور یہ خون کا معاملہ جو دنیا میں بنائے شرف رہا ہے، اسی کو فضیلت کی بنیاد قرار دیا گیا، اسی کو عزت اور شرف کی اساس بنایا گیا۔ قرآن مجید نے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اصل بنائے شرف و عزت صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ اسی کی تفسیر سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور قریب ترین جو افراد ہو سکتے ہیں ان کا نام لے لے کر فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد کی لفظ جگر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، تمہارے اپنے اعمال ہیں، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یرا۔ اپنا عمل لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ قرآن مجید نے تو یہود کے پندار پر کاری ضرب لگائی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں یہ آیت 2 مرتبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک اصل بنائے شرف اور اصل بنائے فضیلت نسل نہیں ہے، خون نہیں۔ بھائی ہمارا 2 باتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، قرابت کا، رشتہ داری کا، چاہے کلی طور پر بنائے فضیلت نہ ہو لیکن من وجہ ایک فضیلت کی بنیاد ضرور۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک فرقے نے اسی چیز کو بنائے شرف بنایا اور اس کا اتنا چرچا کیا اور عوام کے ذہن چونکہ اس کو لپٹ کر قبول کرتے ہیں، لوگوں کا تصور یہی رہا ہے، تو عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا۔ لہذا اس پہلو سے بھی اگر بات واضح کی جائے تو کوئی حرج نہیں کہ دوہرا دوہرا رشتہ بلکہ 13 رشتہ ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نجیب الطرفین قرشی ہیں،
ان کی والدہ حضرت عروہ بنت ام حکیم بنت عبد المطلب، عبد المطلب کی نواسی ہے حضرت عثمان کی والدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے، گویا کہ حضور کے مابین اور حضرت عثمان کی والدہ کے مابین رشتہ جو ہے وہ پھوپھی ذات بہن اور ماموں ذات بھائی کا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس نسبت سے حضور کے بھانجے۔ اور دوسرا معاملہ اس لیے کہ دامادی ہی کا معاملہ ہے جو بہت زیادہ اچھالا گیا، تو اگر یہ کوئی بناء فضیلت ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں دو چند حاصل ہے۔ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے ایمان لانے کے تقریباً فوراً بعد، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے غزوہ بدر کے زمانے میں، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر طبیعت میں وہ افسردگی اور پژمردگی تھی، مسجد نبوی کے دروازے پر حضور نے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل موجود ہے۔ جبرائیل اللہ کے ملائکہ مقربین میں سے وہ موجود ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان نہیں دیکھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے آسمان پر پہلے ہوا ہے اور زمین پر بعد میں۔ تو یہ معاملہ، اور ابھی بچی کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مختلف روایات آئی ہیں، بعض میں تعداد 40 تک آئی ہے کہ اگر میرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر قرب اور کس قدر آپ راضی ہیں حضرت عثمان سے، کس قدر آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عزیز ہے۔ اس پہلو سے یہ جو ذو النورین کا لقب ہے حضرت عثمان کا، اگرچہ میں اس کے بعد دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اساسی طور پر، بنیادی طور پر اسی لیے ذو النورین قرار پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنات، دو بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا دامادی بناء فضیلت ہے تو پھر یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت عثمان کو دو چند حاصل۔ یہ اس دور میں انتہائی جھٹائی اور جسارت اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس اعتماد پر ہو رہی ہیں کہ کسی بھی بات کو ذرا وقت گزر جائے تو اس بات میں ایک استناد کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ آج سے 50 سال پہلے کا کوئی چھپا ہوا ورق دکھا دیجئے، عام آدمی اسی کو سند مان لے گا، یہ 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہٹلر کا جھوٹ اور گوئبلز کا جھوٹ جو ہے وہ اس کے آگے بالکل مان پڑ جانے والا ہے۔ اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس نسلی تعلق یا قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت بنایا اور اسی پر اپنے پورے فلسفے کا تانا بانا جو ہے استوار کیا، انہیں جب یہ نظر آیا کہ یہ دامادی کا تعلق اگر ادھر اکیرا ہے تو ادھر دوہرا موجود ہے، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ خود ان کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں، ان کے اپنی روایات میں، ان کے اپنے احادیث کے مجموعوں میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی جو حضور ہی کے صلب سے تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک تھی، حضرت فاطمہ، اور بقیہ 3 جو ہے
وہ حضرت خدیجہ کی تو بیٹیاں ہیں لیکن وہ حضور سے نہیں ہے بلکہ اپنے کسی سابق شوق. یہ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ جھوٹ اسی اعتبار پر کہ ایک تو جس طریقے سے کہ ہٹلر کے پروپیگنڈے کا ٹیکنیک تھا کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگ یہ باور کریں، سوچیں، مجبور ہو جائیں کہ آخر اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا، کچھ نہ کچھ تو اس میں صداقت کا پہلو ہوگا. اور دوسرے یہ کہ آج یہ جھوٹ تصدیق کر لو، آخر 50 برس کے بعد یہی چیزیں چھپے ہوئے اور آپ کوئی دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ پہلی کتاب کے اندر یہ چیز مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں. تو جو پہلی ثابت شدہ حقیقت ہے کم سے کم اس میں کچھ نہ کچھ شک کا پہلو تو پیدا ہو ہی جائے گا. جیسا کہ ابھی کہہ رہے تھے میاں صاحب، کس کے پاس وقت پڑا ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ سنی سنائی باتیں ہیں مجلسوں میں بیان کی جانے والی اور نمک مرچ لگا کر بیان کی جانے والی، جو عوام کے ذہنوں میں بیٹھتی چلی گئی، اور بدقسمتی سے صرف عوام کے نہیں، اچھے اچھے اہل علم اور اہل قلم. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تو تسلیم کیا اور ان کی وہ تحریر میں نے میثاق میں شائع کی تھی. جب انہوں نے تاریخ کے بارے میں بعض نئی چیزیں جو آئیں ان کا مطالعہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ یہ چیز شائع کرائی میثاق میں کہ میں واقعتاً میں خود بھی چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں رہا تھا، لہذا میری زبان اور قلم سے بھی کچھ ایسے کلمات نکلتے رہے ہیں جو حضرت عثمان یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی شان میں کسی درجے میں گستاخی کے حامل نظر آتے ہوں. میں اپنی ان تمام تحریروں سے رجوع کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ حرکت و ناقص کو اس کی توفیق نہیں. یہ انانیت، یہ تکبر جو ہے، جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کے لیے یہ مشکل بھی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. عام آدمی کے لیے غلطی کا مان لینا آسان ہے، لیکن اہل علم اور اہل فضل اور اہل قلم کے لیے، مصنفوں کے لیے اور بڑے بڑے اساتذہ کے لیے اپنی غلطی کا ماننا جو ہے آسان نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کو جو مس کیا گیا تو اس طرح کیا گیا، اس نے دھڑلے کے ساتھ کیا گیا اور اس طریقے سے باتیں زبان پر جاری کرا دی گئی اور اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ بڑے بڑے مصنفین کے قلم سے وہ ٹپک پڑی ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی ارادہ اس میں شامل ہو. اس سے بہت سی وہ چیزیں جو ہے عام ہو گئی کہ جن کا واقعہ یہ ہے کہ جب تاریخ کا محققانہ انداز میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو کہ بالکل ہی تصویر جو ہے وہ دوسری. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قرابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً بلا فضیلت ہے، لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دوہرا حاصل ہے حضرت علی کی نسبت رضی اللہ تعالی. لیکن اصل بلا فضیلت کیا ہے؟ عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے کہ ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي. ودرم سلطان بوت کہنے والوں کو تو کبھی بھی دنیا میں کوئی عزت والا مقام حاصل نہیں ہوا. سوال تو یہ کہ تورات کے تم کیا؟ جوان اصل میں وہ ہے، جوان مرد وہ ہے جو یہ کہے میدان میں آ کر کہ یہ میں موجود ہوں. جوان وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا شجاع تھا اور اتنا بہادر تھا. تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ قرابت اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ خود اپنی سیرت و کردار کا کیا حال ہے، اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اسی اعتبار سے سیرت عثمان پر غور. میں نے چند آیات آج پڑھی ہیں اور انہیں اپنی اس گفتگو کا یا گفتگو کے اس حصے کا عنوان بنایا. آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے اور اس میں ہم ایک دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا کہ وہ کون ہے منعم علیہم، کن پر انعام ہوا، لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، جو بات کہیں مجمل ہوگی کہیں مفصل مل جائے گی. سورہ نساء میں اس کو کھولا گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے گا
اسے ایک معیت معنوی حاصل ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اور یہاں اب تشریح کر دی کہ وہ کون ہے انعم اللہ علیہم. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ 4 جماعتیں انبیاء کرام ہیں بلند ترین مقام پر. ان کے بعد درجہ ہے صدیقین کرام کا، ان کے بعد ہے شہداء کرام، اور ان کے بعد ہے صالحین مومنین. نیچے سے چلیے تو صالحین مومنین، پھر شہداء کا رتبہ ہے، پھر صدیقین کا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر انبیاء کرام کا. ان میں سے نبوت کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے بھی کسبی نہیں تھی، وہ بھی تھی، اور اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہو چکا، مکمل طور پر بند ہو چکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا، اس کی تکمیل بھی ہو چکی، اتمام بھی ہو چکا. البتہ یہ 2 بقیہ جو مراتب ہیں درمیان کے، یہ بہرحال بند ہونے والے نہیں. اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنا ایثار، اپنی اپنی کوشش، اپنی اپنی محنت، اور کسی درجے میں اپنی اپنی استاد طبع کے اعتبار سے ان دونوں مراتب تک ان پر فائز ہونا انسانوں کے لیے اب ذرا اس مقدمے کے ساتھ غور کیجئے. آخری پارے کی ایک سورت ہے سورۃ اللیل. اس کی آخری آیات کے بارے میں تو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقیٰ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. ان کی سیرت اور شخصیت کا سب سے نمایاں وصف اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا، تزکیے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی قرض ان پر تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرے، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کا سامان فراہم کرنے کے لیے. یہ سب سے نمایاں وصف ہے. یہ سورہ مبارکہ در حقیقت سورہ صدیقیت. یہ وہ بات ہے جہاں تک پہنچے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ سورۃ اللیل سورۃ الصدیقیہ، اور سورۃ والضحیٰ اس کے فوراً بعد جو آ رہی ہے وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو صدیقیت ہے اس کے جو عناصر ترکیبی ہے وہ اس سورت کی پہلے ابتدائی آیات میں بیان ہوا. 3 ہے اوصاف. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جس شخص کی سیرت و کردار میں یہ اجزائے ثلاثہ جمع ہو جائیں، اعطاء اس میں سب سے اول، اور آخر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ نمایاں اسی کو کیا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. ابتدا میں بھی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. ایک طرف اعطاء ہو، جود و سخا ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے، اس کی تکلیف دور کرنا اگر اس کے بس میں ہو تو اس تکلیف کو دور کرے. کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا آرام جو ہے اس پر حرام ہو جائے جب تک کہ وہ اس کی احتیاج کو اگر دور کرنے پر قادر ہے تو دور نہ کر دے. یہ ہے اعطاء، یہ وصف اول ہے. دوسرا وصف ہے واتقیٰ. طبیعت میں نیکی کا مادہ، برائی سے بچنے کی ایک کوشش، خدا ترسی اور خدا خوفی کی ایک کیفیت. اور تیسرا وصف جو تکمیل کرتا ہے ان کی کہ جس سے کہ مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کسی کی صدیقیت پر، وہ ہے وصدق بالحسنیٰ. جو بھی اچھی بات سامنے آئے فوراً تصدیق کرے. انانیت نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ میں اس کی بات مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا،
بسا اوقات ہم خود اپنے اوپر وارد کر کے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. کسی سے بحث ہو رہی ہے اور اثناء بحث میں آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن انسان اپنی بات کی پٹ پٹ کہ اگر میں مان لوں تو اس کے معنی کیا ہوئے، تالی پٹ جائے گی کہ میں ہار گیا وہ جیت گیا. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ بات اس کی ٹھیک ہے، ہم دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں. کسی کو مان لینا، کسی کی بات تسلیم کر لینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس میں یہ بس ہو کہ چاہے دشمن بھی اگر کوئی بات کہے لیکن وہ بات اگر عدل اور انصاف پر مبنی ہے تو فوراً انسان تسلیم کرے، یہ ہے تصدیق بالحسنی. یہ تینوں اوصاف جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ شخص صدیق کہلائے. سب سے زیادہ، سب سے نمایاں یہ اوصاف ثلاثہ جمع ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اسی لیے وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صدیق صرف وہ ہے. آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو شاید کہ صدیق اکبر کے معنی کیا ہے، سب سے بڑے صدیق. معلوم ہوا کہ صدیقین کی ایک جماعت ہے، صدیقین کا ایک گروہ ہے جس کے سرے گروہ ہیں، جس کے گلے سرسبد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہے. یہ مفہوم نہیں ہے کہ صدیق صرف وہی ہے. اب ذرا آپ آئیے، یہی بات آئی ہے سورہ حدید میں نے وہ آیات بھی آپ کو پڑھ کر سنائی، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا، دوہرا کیا جاتا رہے گا، بڑھوتری ہوتی رہے گی، افزائش و افزونی ہوتی رہے گی، اور انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر کریم ملے گا. یہ صدقہ بھی آ گیا اور اللہ کو قرض حسنا بھی آ گیا. ان دونوں علیحدہ علیحدہ اصطلاحوں کو سمجھ لیجئے کہ صدقہ ہے غرباء، مساکین، یتیموں، مسافروں پر خرچ کرنا، اور اللہ کے ذمے قرض حسنا کیا ہوگا؟ جو اس کے دین کے لیے خرچ کیا گیا، جو اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کیا گیا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اس کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمے قرض حسنا ہوگا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، سورہ حدید میں ابتدا سے آخر تک یہ مضمون جو ہے تانے بانے کی طرح بنا ہوا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا مال صرف کرے. اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. جن لوگوں میں یہ وصف موجود ہے، جو بخیل نہیں ہے، سخی ہے، جو مال خرچ کر سکتے ہیں غرباء اور مساکین پر بھی، اور اللہ کے دین کے نشر و اشاعت اور اس کی اقامت اور اس کے دنیا میں غلبے کے لیے بھی، وہ لوگ ہیں جب ایمان ان کی قسط قلب کے اندر جم کر پھوٹتا ہے تو وہ پورے طور پر برآمد ہوتا ہے، وہ پورے طور پر برگ و بار لاتا ہے، وہ پوری طریقے سے پھلتا اور پھولتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، بیج ایک جیسا ہو، زمینیں مختلف ہو، نتیجے مختلف نکلیں گے. یہی معاملہ حدیث میں بھی ایک تمثیل سے سمجھایا گیا اور انجیل میں بھی حضرت مسیح کی تمثیل ہے کہ ایک زمینوں کے فرق کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا پیداوار. اب ایک قسط قلوب جو ہے وہ ہے کہ جس میں صدقے کا حل چل چکا ہے، اس میں جب بیج پڑے گا وہ برابر ہوگا اور وہ صدیقیت اور شہادت کے مقامات عظمیٰ جو ہیں ان تک اب رسائی ہو جائے گی. ایک وہ زمین ہے کہ جس میں بیج پڑا اور بیج بھی ضائع ہو گیا، اور ایک زمین وہ ہے کہ جس میں اگر بیج پڑا تو وہ پورے طور پر برگ و بار لایا. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیق بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں اپنے رب کے ہاں. اور لہم اجرہم ونورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کا بدلہ بھی محفوظ اللہ کے ہاں اور ان کا نور جو ہے وہ بھی محفوظ. میں یہاں لفظ ذو النورین کی تشریح اس آیت کے ذیل میں کرتا ہوں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نور، نور صدیقیت اور نور شہادت، دونوں جس کی ذات میں جمع ہوئے ہیں وہ ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے کہ ان کی شخصیت کا ذرا تجزیہ کیجیے۔ میں نے اب وہ تانا بانا سا بن دیا ہے کہ جس میں آپ پھول ٹانکتے چلے جائیے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آئے، بلکہ وہ ایک فریم کے اندر لگا ہوا معلوم ہوگا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک۔ سب سے پہلے لیجیے اما من اعطا، اعطا جو وصف اول۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء ان کی ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی علمی اور بہت ہی محققانہ تصنیف ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے وہ پچھلے اسلاف جو ہیں ان سے تو کیا واقف ہوں گے، یہ جو 200 برس پہلے کی شخصیتیں اس برے صغیر کی ہیں ان سے بھی واقف نہیں رہے۔ ازالۃ الخفاء پڑھیے، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔ یہ پروپیگنڈے کے طوفان جو اٹھائے گئے ہیں اور جس کا گردہ جو ہے وہ فضا میں اس طریقے سے ہے جیسے کہ کبھی کبھی وہ ڈسٹ سسپینشن ہو جایا کرتی ہے اور گردہ جو ہے وہ پورے فضا کے اندر وہ ایک سسپینشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ان کو دور کرنا ہے تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی 2 تصانیف، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء اور دوسری قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی چھپ گئی۔ حال ہی میں یہی آپ کے ہاں میں ایک مکتبے نے اسے شائع کر دیا ہے، لاہور ہی کا ایک مکتبہ۔ تو یہ عظیم کتابیں، تو شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفاء میں یہ لکھتے ہیں، محققین کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو ذو النورین کا خطاب ملا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں 2 سخاوتیں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک سخاوت ان کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور ایک سخاوت کی شان وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر ذو النورین میں عرض کر چکا کہ اصلاً تو اسی لیے کہ 2 بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، لیکن یہ بھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ رہے ہیں محققین کا قول کہ حضرت عثمان کو ذو النورین اس لیے بھی کہا گیا بعض حضرات کے نزدیک کہ ان میں 2 سخاوتیں جمع ہو گئی، وہ اس وقت بھی جبکہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا، کل 5 برس چھوٹے حضور سے، جب حضور 40 برس کے تھے وحی کا آغاز ہوا، حضرت عثمان 35 برس کے تھے، تو زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ان کے تعلقات تھے، بہت دوستی تھی، اس لیے کہ مزاجن بھی بڑی مناسبت تھی۔ وہی معاملہ طے کرے جود و سخا ابو بکر ہے اور وہی طے کرے جود و سخا حضرت عثمان، لوگوں کی مہمانداری کرنے والے، غرباء اور یتیموں پر خرچ کرنے والے۔ اس وقت سے وہ سخا اور اعطاء کا جو وصف ہے وہ بتمام و کمال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود تھا۔ پھر ایمان لانے کے بعد جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنا سارا اثاثہ لگا دیا محمد کے مشن کی تکمیل کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی غلام ہیں کہ ان کو اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا جو ایمان لے آئے تھے۔ وہ سرمایہ جو ہے کہ متمول ترین لوگوں میں سے مکے کے، لیکن وہ وقت بھی آیا ہے غزوہ تبوک کے وقت کہ سارا جھاڑو پھیر کر گھر میں جو کچھ تھا وہ لا کر رکھ دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ تو ہے صدیق اکبر، ان کے مقام اور مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی صدیقیت کبریٰ کا ایک عکس تو ہوگا جو ہر صدیق میں نظر آئے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہی دیکھیے وہی وصف ہے۔ ڈیرے روما خرید رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، مسلمانوں کی عورتیں جاتی ہیں پانی لینے کے لیے تو یہود چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، فکرے کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ عزت جو ہے مسلمانوں کی وہ اس طریقے سے اس کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے۔ حضور نے ذرا اشارہ کیا کہ کوئی ہو جو یہ کام کرے کہ اس بہت مہنگا کنواں، میٹھے پانی کا کنواں مدینہ منورہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر باہر اب بھی جائیے، وہ کنواں موجود ہے، اسے خریدا اور خرید کر وقف کر دیا۔ اور وسعت کا یہ عالم ہے، اپنے آخر ظرف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الناس کالمعادن
لوگ معدنیات کے مانند ہیں. سونے کی دھات اگر وہ اور کی شکل میں ہے تو وہ بھی تو سونا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی، مٹی بھی ملی ہوئی ہے. آپ نے اسے کٹھالی میں ڈالا، صاف کر لیا، وہی سونا سونا ہی رہے گا، سونا تو نہیں بدلے گا. تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں سے بہترین لوگ تھے جاہلیت کے دور میں وہی اسلام میں بہترین. جو اس وقت سونا تھا وہی اب سونا ہے، لیکن وہ اب زر خالص بن گیا ہے. اب اس میں جو امپیورٹیز تھی، جو اور چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور جو اس وقت چاندی تھی وہ چاندی ہے، وہ اب خالص چاندی ہو گئی. تو اسی اعتبار سے حضرت عثمان کا معاملہ وہی جود و سخا کا عالم. خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں کہ میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو، اور اگر کسی وقت اتفاقاً ایسا ہوتا کہ کسی جمعے کو میں کوئی غلام آزاد نہ کر سکتا تو اگلے جمعے میں 2 غلام آزاد. یہ ہے معاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے ہم واقف نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو چند چیزیں جو بہت سی مشہور ہیں، پڑھنے کی طرف توجہ نہیں، ہمیں اور چیزوں سے فرصت ہو تو ہم دیکھیں. تو یہ معاملہ، اور پھر وہ بیر روما کا معاملہ دیکھیے، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ دیکھیے، اور وہ جیش عسرہ غزوہ تبوک کا وقت جہاں حضرت ابو بکر اس انتہا کو پہنچے ہیں کہ اپنا سب کچھ اساس البیت تک لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا. حضور ممبر پر ہے اور لوگوں کو بار بار ترغیب دلا رہے خرچ کرو. حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، حضور 100 اونٹ اس کے تمام ساز و سامان سمیت پالان اور پورا سامان راشن اس پر لدا ہوا میری طرف سے حاضر. حضور کو معلوم ہے کہ مہم کتنی بڑی، کتنی ضرورت ہے. حضور پھر فرماتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، حضور 200 اونٹ میں پیش کرتا ہوں. حضور پھر بھی مزید جو ہے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں. پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور 300 اونٹ میری طرف سے، کہ جو پورے ساز و سامان کے ساتھ پیش کر دیے گئے. حضور فرماتے ہیں کہ عثمان اس وقت نقد کی ضرورت بھی ہے. حضرت عثمان جاتے ہیں اپنے گھر اور کہتے ہیں اپنے جو بھی وہاں پر کارندے ہیں کہ جتنا بھی اس وقت نقد ہے جمع کر لو. وہ سارا لے کر 1000 دینار، یہ درہم نہیں ہے، دینار ہے، اشرفیاں، وہ خالص سونے کی اشرفیاں وہ لے کر آتے ہیں ایک تھیلی میں جو اپنی آستین میں چھپائی ہوئی لاتے ہیں، اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. حضور دیکھتے ہیں 1000 دینار. الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں کہ جوش مسرت سے حضور کا کہ چہرہ مبارک کی رنگت اتنی سرخ ہو جاتی ہے کہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ جیسے آپ کے رخساروں پر انار جو ہے وہ نچوڑ دیے گئے ہیں. اتنی خوشی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جبکہ وہ اونٹوں کا اعلان کر رہے تھے حضرت عثمان، اس وقت بھی جب حضور ممبر سے نیچے اترتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی برا عمل صادر ہوگا، اس کا کوئی امکان نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس مقام اور مرتبے کی صرف وضاحت کے لیے کہ افعل ما شئت، اب جو چاہو تم کرو، تمہارے لیے کوئی عمل جو ہے اب وہ تمہیں گزن پہنچانے والا نہیں. اور اس کے بعد روایات میں آیا ہے کہ حضور اپنی جھولی میں ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے رہے، چہرہ مبارک پر مسرت کی وجہ سے کیفیت وہ جو میں بیان کر چکا. اور اس وقت پھر حضور نے وہی الفاظ دہرائے کہ آج کے بعد عثمان جو کرے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. یہ ہے وہ اعتاد شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس میں وہ بالکل نظر آتے ہیں کہ جیسے عکس کامل ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر ایک مرتبہ کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عثمان معلوم ہوتا ہے کہ عکس کامل ہے حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ. آگے چلیے، اما من اعطا واتقا، اب تقویٰ پر ہے. تقویٰ کے بارے میں استیعاب کا ایک قول شاہ ولی اللہ ہی نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عثمان خود یہ فرماتے کہ میں نے کبھی بھی جاہلیت، اس معنی میں تو جاہلیت کا کوئی دور آیا ہی نہیں، صدیق پر جاہلیت کا دور نہیں آتا، لیکن ہم زمانی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جو حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے کا زمانہ اسے اب دور جاہلی کہتے ہیں. میں نے کبھی بھی نہ زنا کیا نہ چوری کی. اور یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے
جاہلیت ہی میں شراب کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ وہ فطرت سلیمہ ہے، یہ وہ انسان کی فطرت۔ حضور جو فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فطرت اسلام لے کر ہر انسان آتا ہے۔ یہ تو پھر مسخ ہو جاتی ہے فطرتیں، تب یہ برائیاں اور یہ عیوب اور یہ خرابیاں اور یہ فحش حرکات کا صدور ہوتا ہے۔ ورنہ اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار رہے تو فطرت انسانی جو ہے وہ تو اس فاطر کی بنائی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو اس فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے ہر صدیق، ہر نبی بھی اور ہر صدیق بھی۔ مزاجن صدیقین کا مزاج بالکل انبیاء کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ کسی کا دستے ہنائی باغ میں کوئی گیا اور کوئی پودا ہے گلاب کے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں، کسی کا دستے ہنائی کسی ایک پھول کو چن لیتا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے۔ ورنہ گلاب کے پھول وہاں ہیں اور بھی ہے اس پودے میں، جس کو چن لیا استفاء اور اجتباء کا مقام جسے حاصل ہو گیا وہ مصطفیٰ اور مجتبی ہو گئے۔ اور بقیہ جو وہ پھول ہیں وہ حسد میں جلتے نہیں کہ وہ یہ کہے کہ انہیں یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا، بلکہ جیسے ہی ان کی طرف سے دعوت آتی ہے وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اور ایک لحظہ کا توقف بھی نہیں ہوتا ہے تصدیق میں کہ فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ہے صدیقیت کی شان۔ تو میں یہ پہلی دوسری بات بیان کر رہا تھا، انسان کے اس طبیعت میں بدی سے جو حجاب ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حیا۔ یہ انسان کی فطرت میں برا کام کرتے ہوئے اندر سے لفظ لبابہ اسے روکتا ہے، جس کی قسم کھائی قرآن مجید میں لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور انسان نہیں چاہتا، حضور نے ایک مرتبہ یہ گناہ کی تعریف کی کہ الاسم ما حاک فی صدرک فکرہت ان یطلع علیہ، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اس کو پسند نہ کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ یعنی گناہ کے یہ دو پہلو ہو گئے، ایک تو نفس لوامہ اس پر ملامت کر رہا ہو اندر، اور ایک انسان یہ محسوس کرے کہ یہ سب لوگ بھی کہیں گے کہ یہ بری بات ہے اور وہ نہ کرنا چاہے، وہ برائی ہے۔ اسی کا مادہ جو ہے اسے ہم حیا کہتے ہیں۔ اور حیا کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے کہ اکثرہم حیاء عثمان، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیا میں بڑھے ہوئے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ اور وہ حدیث مجھے یہاں بیان کرنے کی حاجت ہے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اسی لیے اگر کسی نے کہا کہ کامل الحیاء والایمان تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے، یہ در حقیقت حضور ہی نے جو ربط ظاہر کیا ہے حیا میں اور ایمان میں کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، تو جس کی حیا کامل ہے در حقیقت اس کا ایمان بھی کامل ہے۔ تو کامل الحیاء والایمان یا اکثرہم حیاء عثمان، یہ ہے شان حضرت عثمان کی۔ اس سلسلے میں مسلم شریف میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور میرے حجرے میں تھے اور ایک کوئی گدھا پڑا ہوا تھا، گدیلا سا، اس پر آپ استراحت فرما رہے تھے لیٹے، لیٹا ہوا انسان بہرحال کپڑے پورے طور پر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی پنڈلی کھلی ہوئی ہو حضور کی، پورے طور پر جسم ڈھکا ہوا نہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی ایک طرف۔ میں اس جمعے میں بھی یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اس وقت بھی رہا نہیں گیا یہ کہنے سے کہ یہ حضور کے گھر جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو گھٹیا سے گھٹیا گھر بھی کئی کمروں کا ہوتا ہے، وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور حجروں کا طول و عرض کیا تھا وہ روایات میں آتا ہے۔ حضور جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت عائشہ بھی اپنی ٹانگیں پھیلائے رہیں اور حضور سجدہ بھی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ سجدے میں جب جاتے تھے تو حضور حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے پھر سجدہ کرتے۔ تو اس چھوٹے سے حجرے میں حضور آرام فرما رہے، حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ادھر سے اطلاع دی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اذن باریابی کے خواہاں ہیں۔ حضور نے فرمایا آ جائیے، آ گئے، بیٹی ہے، بیٹی کا گھر ہے۔ حضور لیٹے ہوئے، جس طرح لیٹے ہوئے تھے لیٹے رہے۔ حضرت ابوبکر نے جو بات کرنی سیکھی، پھر یہ بات فرمائی گئی
اطلاع دی گئی کہ حضرت عمر بھی تشریف لائے ہیں، حاضر ہونا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اجازت دے دی گئی، وہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ذرا پیٹ کر لی ہوگی تو چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہوگی، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے، جو بات انہیں کرنی تھی رخصت ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان حاضر ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی۔ جب یہ حضور کو اطلاع ملی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے پوری طرح درست کر دیے۔ اصلح علیہ ثیابہ، یہ الفاظ ہے اس حدیث کے، مسلم شریف کی روایت۔ حضور نے اپنے اوپر اپنے کپڑے درست کر لیے اور ساتھ ہی حکم دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اجمعی علیہ کے ثیابہ کے، اپنے اوپر بھی اپنے کپڑے اپنے چادر کو پوری طرح درست کر لو۔ یہ اہتمام کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان داخل ہوئے، انہوں نے بھی جو بات کرنی تھی رخصت ہو گئے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آ چکا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اب حضور سے سوال کیا۔ ابو بکر آئے، آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے یہ خاص اہتمام کیا، مجھے بھی حکم دیا کہ اجمعی علیہ کے ثیابہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عثمان انہ رجل حیی، انتہائی حیادار۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا، بعض روایات میں تو یہ الفاظ نقل ہوئے کہ اگر میں اسی طرح بے تکلفی سے لیٹا رہا تو وہ اس حجاب کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے جو بات کرنے آئے تھے وہ کر نہیں سکیں گے، ویسے کرے جائیں گے، ویسے واپس ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں بھی ان سے حیا کر رہا ہوں۔ یہ ہے معاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایام جاہلیت ہی میں، یعنی ایمان لانے سے پہلے، یوں کہیے صرف شراب کو اپنے اوپر حرام کر لینے والے، زنا کے بارے میں خود گواہی دینے والے کہ کبھی بھی پوری عمر میں اس کا موقع نہیں آیا۔ معاشرہ وہ ہو عرب کا جس میں شراب اور زنا جو ہے وہ ان کے معروفات میں شامل ہو چکے تھے، وہ منکر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی برائی کی بات بھی ہے۔ اسی میں 35 برس جس نے بسر کیے ہوں اور یہ گواہی دے رہا ہوں، جس کی حیا کا عالم یہ ہو، یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اپنا جو دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے ناف سے نیچے کے جسم کو اس سے مس نہیں کیا ہے کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تقوی کا، اس کی حیا کا یہ عالم، اما من آتا واتقا، جس کے اتقاء کا یہ عالم، جس کے اعطاء کا یہ عالم جو میں بیان کر چکا، اور صدق بالحسنی، تصدیق کا معاملہ یہ ہے کہ چھٹے یا ساتویں، بعض لوگوں کے نزدیک 5ویں یا چھٹے مومن ہیں ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان کا نمبر یہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، عشرہ مبشرہ میں ان حضرات سے بھی پہلے ایمان لائے حضرت عثمان، تو معلوم ہوا کہ وہ صدق بالحسنی، تصدیق کرنے میں سبقت کرنے والے، اور اعطاء اور اتقاء ان دونوں میں کامل۔ تو یہ ہے صدیقیت کے وہ اوصاف ثلاثہ۔ اور ان المصدقین والمصدقات فاقرضوا اللہ قرضا حسنا، وہ سورہ حدیث کی آیات، وہ بھی اس کے اندر بتمام و کمال موجود۔ تو یہ صدیقیت بھی موجود، اور پھر وہ مقام شہادت بھی حاصل ہو گیا۔ صدیقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے، انبیاء کا معاملہ بھی یہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ لیکن یہ کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ بات چونکہ عالم ظاہری میں اس میں رسول کے مغلوب ہو جانے کا پہلو آ جاتا ہے، اور رسول کے شایان شان یہ نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ لہذا یہ معاملہ، اور صدیقین کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی، وہ شہادت بقیہ خلفائے ثلاثہ ہے، تینوں کو وہ مقام حاصل ہو رہا ہے، حضرت عمر کو بھی، حضرت عثمان کو بھی، اور حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن یہ بھی در حقیقت اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ نبوت اور نبوت کا عکس ہے صدیقیت۔ حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کر دونوں چیزیں جمع ہو گئی،
اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہ ایک صدیق کامل ہے، صدیقیت کے اوصاف بتمام و کمال موجود، اور پھر انہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہوا وہ شہادت کا۔ وہ واقعہ آیا کہ کوہ حرا پر حضور ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس وقت جب وہ روب نبوت سے پہاڑ کانپا اور لرزا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پائے مبارک سے ذرا ٹھوکا دیتے ہوئے پہاڑ کو کہ تھم جا، رک جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے وہ شہادت کی پیش کی خبر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دی تھی۔ تو یہ 2 نور ہیں جو جمع ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، یہاں لفظ نور کو خاص طور پر سورہ حدید کی یہ آیات نمبر 18-19 ہے، جا کر مطالعہ کیجیے گا۔ تو یہ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بنے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر بتمام و کمال موجود، اور ساتھ میں صدیقیت پورے کے پورے موجود، اور پھر یہ کہ مرتبہ شہادت سے نوازے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا آپ کی فضائل میں اس کو طبعاً سمجھیے، اصل بات تو جیسا کہ میں عرض کر چکا، اصل فضیلت بنائے تقویٰ، اصل فضیلت سیرت اور کردار کی فضیلت ہے، اصل فضیلت وہ کہ جو بیان ہو چکی، لیکن یہ بھی کہ وہ مشن جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر صدیق، یہ بھی ایک معاملہ فلسفے کا ہے کہ صدیق کے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے، وہ نبوت کے کام کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے۔ حضور نے انقلاب کی تکمیل کی، حضور کے انتقال کے فوراً بعد کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس جو ہے وہ شروع ہوئی، ادھر سے یہ مانعین زکوٰۃ ہے، مرتدین ہیں، وہ نئی نئی نبوتوں کے دعوے دار اٹھ گئے، 2.5 برس کی تھوڑی سی مدت، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور تمام فتنوں کا سدباب کر کے اس انقلاب کو یوں کہیے کہ اس کو پھر مستحکم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اب ہوا اصل میں وہ دور جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ للی ان بلوم، پھول جو ہے پوری طرح کھلا ہوا، خلافت راشدہ جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر جو ہے تو وہ دور فاروقی میں نظر آتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک عجیب کیفیت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت میں یہ 2 کی چیزیں ایسی جمع کی ہیں اللہ نے، اور یہ ذو النورین کا لقب اتنے مختلف پہلوؤں سے آپ کی شخصیت پر راست آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ 2 بیٹیاں حضور کی نگاہ میں آ رہی ہیں حضرت عثمان کی، وہ قول محققین کا نقل کر چکا کہ 2 سخاوتیں، سخاوت ایک وہ کہ جو ایمان سے قبل، اور ایک سخاوت وہ کہ جس کا ظہور ہوا ایمان کے بعد۔ 2 نور جمع ہو گئے، نور صدیقی بھی ہے اور نور شہادت بھی ہے، دونوں نور جو ہے وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے۔ آگے چلیے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، خلافت میں ایک دور ہے حضرت عمر فاروق کا، اصل ایکسٹینشن اور اصل توسیع جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلطنت کسریٰ جو ہے وہ پاؤں تلے روندی گئی، اور اس کے کنوز جو ہے وہ جو ہے لا رہے اور مال غنیمت کی شکل میں آ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ڈھیر لگ رہے ہیں۔ وہ کسریٰ کی سطوت جو ہے وہ داستان پارینہ بن گئی۔ ادھر وہ روما کی سلطنت کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، یعنی اس کا جو 3 بر اعظموں پر جو عمل دخل تھا، یورپ بھی، افریقہ بھی اور مغربی ایشیا بھی، مغربی ایشیا کی حد تک حضرت عمر کے دور میں اس کی حکومت کا یوں سمجھیے کہ ختم ہو چکا، جنازہ نکل گیا۔ لیکن یہاں سے آگے پھر جو ہوا ہے توسیعی عمل وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ پورا شمالی افریقہ، ذرا تصور کیجئے، یہ اس وقت کا لیبیا، الجیریا، موراکو، ٹیونس، یہاں تک پورا شمالی افریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو رہا۔ حضرت عثمان کی دور خلافت کے بارے میں یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ شاید فتنہ ہی فتنہ تھا، فساد ہی فساد تھا، بہت بڑا موال تھا۔ خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ طویل دور خلافت جو ہے وہ حضرت عثمان کا ہے، 12 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت ابو بکر کے 2.5 سال، اور حضرت علی کے تقریباً 4.25 سال، 4.5 سال، طویل ترین دور۔
اور اس دور میں دونوں شانیں موجود ہیں. وہ شان فاروقی بھی موجود ہے. تقریباً 2/3 حصہ جو ہے 8 برس آپ کی خلافت کے بالکل وہی رنگ رہا ہے کہ جو دور فاروقی میں رہا ہے. وہی امن و امان کی کیفیت ہے, وہی نظام جو ہے محکم ہے, اور مسلمانوں کے مجاہدین کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے انتقال کے بعد جیسا کہ ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے, دشمنوں نے سمجھا تھا کہ شاید اب یہ حکومت جو ہے قائم نہ رہ سکے گی, اور بہت سے خصوصاً ایران کے علاقوں میں بغاوتیں ہوئی. حضرت عثمان نے ان میں سے ایک ایک کو فروغ کر دیا اور اس کے بعد قدم آگے بڑھا. جنگ عبادلہ کہلاتی ہے وہ, جس میں حضرت عبداللہ ابن ابی سرح اس کے کمانڈر ان چیف تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی لڑ رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی لڑ رہے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے. یہ جنگ عبادلہ جس کے نتیجے میں افریقہ کی قسمت بدلی ہے, اور سلطنت روما کے وہاں سے وہ جھنڈے ہمیشہ ہمیش کے لیے اکھڑ گئے اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ پوری جو ہے فتوحات کا معاملہ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں. حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ دونوں رنگ موجود. دور فاروقی کا رنگ بھی کہ جس میں توسیع ہے, استحکام ہے, امن اور سکون ہے اور چین ہے, اور دوسرا رنگ جو اپنے پورے عروج پر پہنچا حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات سمجھ لیجئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کے نظر ہو گیا. ایک قدم آگے نہیں بڑھا, اسلامی سرحدیں آگے نہیں پھیلی. سارا جو دور خلافت ہے وہ خانہ جنگی, جنگ صفین ہو رہی ہے, جنگ جمل ہو رہی ہے, اور وہ خوارج کے ساتھ مار کے ہو رہے ہیں. 84,000 کلمہ گو ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے وہ قتل ہوئے ہیں یا شہید کہیے مسلمان 84,000 کی تعداد میں حضرت علی کے زمانے میں. یہ ہے 5.25 برس کا عرصہ کہ جس میں کہیں کفار کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں, سارا معاملہ مسلمانوں کا ہے. باہم دستوں قریبا, یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ بات کیا تھی. وہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا, ایک عالم ظاہری ہے اور ایک عالم باطنی ہے. عالم ظاہری میں اسباب ہم کچھ اور تلاش کرتے پھرتے ہیں, اور عالم باطن میں اسباب کچھ اور ہوتے ہیں. تا دلے صاحب دلے نامت میں درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر. یہ دنیا میں اقوام جو رسوا ہوتی ہیں تو ایک تو ظاہری اسباب اور ایک حقیقی سبب ہوتا ہے. کسی صاحب دل کو اگر چرکا لگا ہو اس کے دل کو, اور کسی پر اگر ظلم کیا گیا ہو, اللہ والے پر جو فرمایا گیا کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب, اگر کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہ ہے وہ باطنی حقائق کہ جس کا پھر ظہور ہوتا ہے اس عالم اسباب اور عالم مادی میں, جس کے لیے ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں نہ معلوم کہاں کہاں سے اسباب اور کہاں کہاں سے دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں. تو یہ معاملہ کیا تھا, میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کا پورا دور خلافت فتنہ اور فساد اور باہمی خانہ جنگی اور مسلمانوں کی کوریزی ہوئی, اور حضرت عمر کا پورا دور خلافت اغیار سے مجاہدہ ہے اور قتال ہو رہا ہے, اور سلطنت اسلامی کی حدود وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے. اور حضرت عثمان کی ذات میں یہ دونوں شانیں موجود ہیں. وہ شان بھی ہے دور فاروقی 7-8 برس اس شان کے, اور بقیہ 4 برس کے لگ بھگ جو ہے یا 5 برس کہہ لیجئے تو حضرت علی والی شان یا وہ کیفیت بھی موجود ہے. یا یہ بات البتہ جان لیں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر یہ بدامنی رہی تو ہم اس کا کوئی الزام حضرت علی کو نہیں دیتے, نعوذ باللہ من ذالک. کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ وہ خلیفہ راشد, وہ ہمارے صحابہ میں رضی اللہ تعالی عنہم 4 نمبر پر ہے. گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے افضل تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان یہ 3 افضل ہے حضرت علی سے. بقیہ سب سے تو افضل حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو ان کی نیت میں کہیں کوئی خلل نہیں تھا. بات یہ ہے کہ سازش کے ذریعے سے فتنے کی آگ اس طرح بھڑکا دی گئی تھی کہ نہ حضرت عثمان اس کو فروغ کر سکے نہ حضرت علی کر سکے. اگر حضرت علی نہیں کر سکے تو اس کا الزام حضرت علی پر نہیں ہے, اور اگر حضرت عثمان نہیں کر سکے تو کتنا ظلم ہے کہ ان پر سارا الزام رکھ دیا جائے. ایک کیسا تضاد ہے کہ ایک کے زمانے میں پورا دور خلافت جو ہے اگر فتنہ و فساد کی نظر ہو گیا اور وہ فتنہ فروغ نہ کر سکا, حالات کو قابو میں نہ لا سکا, تب بھی وہ شیر خدا ہے, اس کے شیر خدا ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اور دوسرے کے زمانے میں اگر اس کا 2/3 دور جو ہے وہ دور فاروقی کا مثل ہو
اور صرف 1/3 دور میں اگر فتنہ و فساد ہو تو اس کو ہم کہیں کمزور تھے اور یہ نقص تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ سارا کا سارا تضاد جو ہے ذرا سا بھی انسان اگر غور کرے تو معلوم ہو کہ واقعہ یہ ہے کہ کیسی کیسی بے بنیاد باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور جو باور کر لی جاتی ہیں اور منوا لی جاتی ہیں. تو میں تو یہاں ابھی وہ ذوالنورین کا معاملہ بیان کر رہا ہوں. وہ 2 شانیں جمع ہو گئیں. اس سے بھی آگے بڑھیے. سورہ کہف ابھی ہم نے ختم کی ہے اپنی مسجد خضرا کے اجتماع میں، جس کا میں آج ابتدا میں ذکر کر کے چلا تھا. سورہ کہف میں عجیب بات ایک جو آئی ہے جن حضرات کے نگاہوں میں ہے وہ، اور جنہیں یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سورہ کہف دجالی فتنے سے محفوظ کرنے والی سورت ہے. جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. اس کے ابتدا میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور آخر میں ذوالقرنین کے حالات ہیں. ذوالقرنین کون تھے؟ ایک صاحب ایمان اور ایک نیک اور خدا ترس اور خدا پرست ایک شہنشاہ، بڑا عظیم شہنشاہ. واقعہ یہ ہے کہ جس دور میں وہ تھے بہت عظیم مملکت اللہ نے انہیں عطا کی. آتیناہ من کل شیء سببا، قرآن کی شہادت ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ وہ صاحب ایمان جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور جنہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی کھو میں جا کر پناہ لینی پڑی. معلوم ہوا کہ اہل ایمان دنیا میں یہ دو انتہائی حالات ہیں کہ جن سے 2 چار ہو سکتے ہیں. اصحاب کہف بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں پناہ گزین ہونا پڑے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سطوت بھی دے، شان و شوکت بھی دے. تو ذوالقرنین کی سطوت اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. اب آپ دیکھیے خلفائے راشدین میں سے یہ دونوں شانیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے اندر مجتمع ہوتے. حضرت عثمان کی سطوت، حکومت اور سلطنت کی وسعت کے اعتبار سے ذوالقرنین تو کہیں گرد کو بھی نہیں پہنچتے. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سندھ کے ساحل سے لے کر، میں نے کل بھی وہ مصرع میری زبان پر فوراً آ گیا تھا علامہ اقبال کا، کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، یہ بھی ذوالقرنین کی مملکت اتنی نہیں تھی. ان کے بعد جو 3رے درجے پر دارا اول آیا اس کی سلطنت کی تو حدود یہ تھی، بڑی عظیم سلطنت. اور ذرا حضرت عثمان کی سلطنت تو دیکھیے، پورا شمالی افریقہ وہاں سے چلیے اور پھر بالکل جو مشرقی سرحد تھی ذوالقرنین کی وہاں تک، اور جزیرہ نمائے عرب اس میں مزید. معلوم ہوا کہ ذوالقرنین کی سطوت سے 3 گنا سطوت حضرت عثمان کو حاصل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 50 دن تک محصور ہے اپنے گھر میں کہ پینے کے لیے پانی تک موجود ہے. یہ دونوں شانیں جمع ہوئی عثمان کے اندر. عجیب معاملہ ہے. یہ دو چیزیں جس طرح جمع ہوئی، 2 ہی مواقع ایسے آئے کہ حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے. غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اس لیے کہ حضرت رقیہ بیمار تھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے حکم دیا کہ عثمان تم تیمارداری کے لیے رہو اور تم شریک سمجھے جاؤ گے بدر میں. اور بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ لگا. معلوم ہوا کہ عثمان نہیں ہے لیکن ہیں، اگرچہ جسمن موجود نہیں لیکن حقیقتاً موجود ہے بدر کے میدان میں. اور یہی معاملہ ہو رہا پھر صلح حدیبیہ میں، وہاں بھی عثمان موجود نہیں اور حضور اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لے رہے ہیں کہ یہ عثمان کی بیعت ہو گئی. عثمان نہیں ہے لیکن ہے. 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. یہ بعد میں جب فتنوں کی آگ بھڑکی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس زمانے میں کہ یہ بلوائی مصر سے آئے ہوئے تھے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس دور کا واقعہ کہ کوئی مصری بلوائی تھا، اس نے مناظرانہ انداز میں حضرت عثمان کی برائی بیان کرنے کے لیے چیزیں بیان کی کہ بتاؤ کیا عثمان احد کے دن ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو واپس مدینے آ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ہاں ٹھیک ہے صحیح کہتے. پھر اس نے کہا کیا عثمان غیر حاضر نہیں تھے بدر سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے. تو کیا وہ بیعت رضوان سے غیر حاضر نہیں تھے؟ انہوں نے پھر فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو. اس بلوائی نے سمجھا کہ میرا جادو تو چل گیا اور میں جیت گیا. اس نے اللہ اکبر کہا اور جانے لگا. اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک دیا کہ جاتے کہاں رکو، اب مجھ سے سنو بات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عہد میں آ گئے مدینہ منورہ واپس، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے معافی کا اعلان کر چکا. سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے. جو لوگ بھی اس روز واپس آ گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب تم کون ہوتے ہو اس کو پھر دوبارہ اس کا ذکر کرنے والے. اور حضرت عثمان جو بدر میں نہیں تھے تو اس کا سبب یہ
کہ حضرت رقیہ بیمار تھی، حضور نے حکم دیا تھا، اور الامر فوق الادب یہ تو آپ بھی اب کہتے ہیں، حضور کا حکم تھا، حضور کے حکم سے تیماردار کے حصے سے تھے اور حضور نے حصہ لگایا اور شریک مانا۔ اور تیسری بات پر اب یہ بات جو کہی عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ وہی کہہ سکتے تھے، اور عثمان جو نہیں تھے بیعت رضوان کے وقت، تو معلوم ہے کیوں نہیں تھے؟ اگر حضور کے پاس کوئی شخص ہوتا کہ جو عثمان سے بڑھ کر زیادہ عزت والا ہوتا قریش کے نزدیک، تو حضور اسی کو بھیجتے مکے کے اندر۔ یہ سب سے زیادہ عزت والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سفیر بنا کر بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد اب اس کا جو منہ اترا، اور پھر اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فرمایا اب جاؤ اور لے جاؤ میری یہ تینوں باتیں ساتھ۔ یہ ہے معاملہ، وہ معاملہ اس وقت سے چلا رہا ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو ذرا گنتے چلے جائیے کہ کتنے مواقع پر یہ دو چیزیں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جمع ہوئی ہیں۔ میں صرف ایک بات اس سلسلے میں عرض کروں گا، شہادت عثمان کے پس منظر، تاریخی پس منظر کے اعتبار سے اصولی بات، آپ ذرا تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجئے۔ اسلام کو جو اللہ نے غلبہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو مشن تھا محمد الرسول اللہ کا وہ مکمل ہوا جزیرہ نما عرب کی حد تک۔ اور پھر آپ کے مشن کو لے کر صحابہ کرام باہر نکلے، تو جو لوگ مفتوح ہوئے یا جنہوں نے شکست کھائی، ان کا ذرا جائزہ لیجئے وہ کون کون تھے۔ سیاسی طور پر جنہوں نے شکست کھائی اور مذہبی طور پر جنہوں نے شکست کھائی۔ پہلے مذہبی طور پر گن لیجئے، مشرکین جو تھے عرب کے، ان کا تو تیا پاچا کر دیا گیا۔ اس میں تو سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہو گئی کہ اب تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر اس کے اندر ایمان لے آؤ تو اس سرزمین میں رہ سکتے ہو، اگر نہیں رہ سکتے تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ان کے لیے اب کوئی رعایت نہیں ہے، اب مشرکین کو تحت دیکھ کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نرمی کا اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے اور انہی کی طرف اولاً مبعوث کیے گئے۔ اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے اگر کفر پر باقی رہتے۔ لیکن نصارہ اور یہود کو ایک رخصت دی گئی، تم چاہو تو اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ 2 شرطیں ہیں، نیچے ہو کر رہو گے، سر جھکا کر رہو گے، غلبہ اسلام کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ رعایت تھی جو اہل کتاب کے ساتھ اسلام نے کی، اور غالباً اسی رعایت کا پھر انتقام ہے جو انہوں نے لیا۔ لیکن اس انتقام کو 2 حصوں میں اپنے ذہن میں رکھیے۔ عیسائیوں کے معاملے میں قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو جو نصارہ اس وقت تک تھے ان کی کہیں کہیں قرآن نے تعریف بھی کی، ان میں ابھی اچھے لوگ بھی موجود تھے، ان میں قبول حق کی استعداد بھی موجود تھی، اور عیسائیوں سے کوئی براہ راست مارکا بھی حضور کی حیات طیبہ میں پیش نہیں آیا۔ جبکہ یہود کا معاملہ اس کے بالکل برعکس، یہود پر تنقیدیں بھی قرآن مجید میں بڑی شدید ہوئی۔ 10 رکوع ہے پورے، 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک سورہ بقرہ کے، یہ ذرا پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ ایک مفصل اور مسلسل فرد قرارداد جرم ہے جو یہود پر عائد کی جا رہی ہے۔ اور پھر ان کے 3 قبیلے جو تھے مدینے سے ان کو نکالا گیا، ایک قبیلے کے تمام مردوں کو قتل بھی کیا گیا، تو زخم خوردہ زیادہ جو تھے وہ یہودی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن یہ کہ عیسائیوں کا معاملہ اتنا نہیں جتنا یہود کا تھا، لہذا انتقام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے اس انتقام کے لیے وہ ریشہ دوانیاں کی اور سازشیں کی۔ اب آئیے سیاسی اعتبار سے، اسلام کو جب عروج ہوا تو دنیا میں 2 عظیم مملکتیں تھیں، ایک کا ذکر میں کر چکا، سلطنت روما، قیصر کی سلطنت، لیکن یہ جو رومن امپائر ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے یورپین اور افریقن اور ایشیائی، مغربی ایشیائی، یہ مقبوضات 3 تھے۔ دوسری طرف سلطنت کسرا، وہ ایران۔ خلافت راشدہ میں خصوصاً دور فاروقی میں سلطنت کسرا کی تو دھجیاں ہوئی، اس کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ لیکن سلطنت روما کی تو صرف ایک ٹانگ ٹوٹی، صرف اس کے مغربی ایشیائی مقبوضات حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے، اور جو دوسری ٹانگ ٹوٹی 3 میں سے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں، جبکہ یہ شمالی افریقہ فتح ہو گیا۔
تو جہاں تک انتقام کا معاملہ ہے وہ انتقام بھی سب سے زیادہ شدید جو تھا وہ ایرانیوں کے اندر تھا. رومن امپائر تو ابھی انٹیکٹ تھی. یہی وجہ ہے آج سمجھ لیجیے اچھی طرح حضرت عمر سے کیوں انہیں اتنا بغض ہے. کیوں آج بھی آپ دیکھیں گے, چلے جائیے اس ملک میں, ویسے سیاسی اعتبار سے ہمارے حلیف ہے, ہماری دوستی ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن بہرحال مذہبی حقائق جو ہے اس کی بنا پر مس نہیں کیے جا سکتے. آج بھی حضرت عمر کا قاتل اس کے مقبرے کی شبیہیں وہاں پر فروخت ہوتی ہیں. حضرت ابو لولو فیروز, یہ اس کا نام جو ہے اتنے تقدس مآب طریقے پر, اور اس کا بھی جیسے کہ ائمہ کی مقبروں کی تصویریں جو ہے وہ بکتی ہیں, اسی طریقے سے اس کی قبر جو ہے اس کی تصویر بھی دکھ رہی ہے, اور اسے محسن مانا گیا. کیوں مانا گیا؟ اس لیے کہ اس نے چراغ بجھایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا, اور انہی کے زمانے میں یہ سلطنت کسریٰ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاؤں تلے روکی گئی. تو اب آپ غور کیجئے کہ دو طرف سے آ کر یہ سازشیں جو ہے ایران کی سرزمین ان کا مرکز بن گئی. سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات جو تھے وہ ایران میں تھے. مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقامی جذبات یہودیوں میں تھے. انتقام شروع کیا, حضرت عمر کی زندگی کا چراغ گل کیا تو وہ ابو لولو فیروز ہے وہاں پر, اور اس کے ساتھ وہ ساری سازش جو ہے پس منظر میں رکھی ہے. لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی, جیسا کہ ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے, اب یہودی ذہن سامنے آیا, اور یہودی ذہن کی ریشہ دوانیاں اور اس کی سازش کے اندر مہارت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یہ ہندوؤں کے بارے میں بھی ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیلی ہیں. ان کے اندر بھی وہ جو مزاج کی جو مناسبت, یہود اور ہنود, ان دونوں کے اندر جو مزاج کی مناسبت ہے, تو کوئی نسلی تعلق بھی ہے غالباً کہ جس کی وجہ سے ان کے مناسبت اس قدر موجود ہے مزاج میں. تو ریشہ دوانی اور سازش یہ ان کی گھٹی میں پڑی. عبداللہ ابن سبا نے وہ جو آگ بھڑکائی, ذہن میں رکھیے, یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا اس نے, سینٹ پال نے, جسے سینٹ کہنا نہیں چاہیے, شیطان پال کہنا چاہیے, کہ جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین کو تو باقی ہی نہیں رہنے دیا. آج جو ہے وہ پال کا دین ہے, حضرت عیسیٰ کا دین تو کہیں نہیں. نام اس کا کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے, لیکن حقیقت میں وہ پالزم ہے, وہ پال کا دین ہے, حضرت مسیح کا دین نہیں. جس طریقے سے وہ سازش تھی اس سے کم تر سازش نہیں تھی عبداللہ ابن سبا کی. یہ سازش بھی اتنی ہی گہری, اتنی ہی ہماگیر تھی, لیکن یہ کہ یہ دین آخری دین ہے, اللہ کو اس دین کو محفوظ رکھنا. حضرت مسیح کی شخصیت کو بس کیا تو قرآن نے آ کر تصحیح کر دی. اگر حضور کی شخصیت کو بس کر دیتے تو پھر کون آتا اس کی تصحیح کے لیے؟ لہذا حضور کو بھی خصوصی تحفظ ملا, اور یہ جو فرمایا کہ لا تزال فی امتی طائفۃ, میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, تو یہ حفاظت خصوصی ہے جو اللہ کی طرف سے اس دین کو, اس لیے کہ یہ آخری دین. ورنہ سازش اتنی بڑی تھی, آگ ایسی بھڑکائی گئی, بڑے بڑے جو ہے وہ دنگ ہو کر رہ گئے. اس میں یہاں تک آتا ہے, واقعہ یہ ہے کہ امام مظلوم اور شہید مظلوم ہے اگر تو وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. 50 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے. اس دور کے ایک بہت بڑے محقق مفکر, انہوں نے عجیب کیا ہے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اور کہا گیا کہ یہ شاہد من اہلہا, دیکھو اب یہ سنی جو ہے کہلانے والے وہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے چلے آئے تھے. یہ ہماری بدقسمتی, ہمارے اپنے اعمال کی ثابت ہے. ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ برآمد کرتا ہے, شر میں سے خیر نکال لاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نتیجے میں پھر جو مسلمان بیدار ہوا ہے, اس لیے کہ یہ بات بڑی چونکا دینے والی بات تھی. تو اب یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور یہ جو یوم منائے جا رہے ہیں, اور جو کتنی ہی کتابیں ہیں, درجنوں کتابیں تصنیف ہو گئی, اور تاریخ کا یہ باب جو ہے اب اس کو کھنگارا جا رہا ہے سر نو, تو یہ سارا خیر جو ہے اسی شر سے برآمد ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود وہ مصنف صاحب یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب بلوائی گھیرے ہوئے تھے اور حضرت عثمان پر انہوں نے بے بنیاد الزامات کی لمبی چوڑی فہرست بنائی ہوئی تھی, حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے ایک ایک الزام سے بریت ثابت کی حضرت عثمان کی. لیکن پھر دیکھیے عجیب بات, یہ وہی الزام ہے کہ پھر جو وہ صاحب مصنف خود دوبارہ پیش کر رہے ہیں.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کی شہادت بھی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے مرزا محمد منور صاحب کو. میثاق میں انہوں نے جب ایک تبصرہ شائع کیا تھا ایک کتاب پر، تو اس میں یہ الفاظ لکھے کہ نہ معلوم ان لوگوں نے حضرت علی کو بھی شاید کرائے کا وکیل سمجھا ہے کہ شاید وہ حضرت عثمان سے کوئی فیس لے کر وکالت میں ان کی برات کر رہے تھے. اگر تو حضرت علی نے برات کی تھی اپنی دیانت دارانہ رائے سے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ جن الزامات سے برات ثابت کرتی حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تم انہی کو پھر دوہرا رہے ہو اور پھر حضرت علی کی تعریف بھی کر رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عجیب عجیب معاملے ہیں. اب کس کس چیز کا، وہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا معاملہ ہے. کتنے ہی ہیں اہل سنت کہلانے والے حضرت معاویہ کا نام ادب سے نہیں لے سکتے، کتنے ہی ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ادب سے نہیں لے سکتے. وہ اس طریقے سے اذہان مسموم کر دیے گئے اور زبان اور قلم جو ہے اس پر اس طرح کا تسلط ہے شعوری طور پر قائم کر دیا گیا کہ ٹپک رہی ہیں زبان سے بھی وہی باتیں اور ٹپک رہے ہیں قلم سے بھی وہی اقوال کہ جو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام الزامات سے بری ثابت کر رہے ہیں، محاصرہ ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی اسرائیل میں سے تھے. وہ آئے یہودی، چونکہ پورا سازش تو ذہن میں پیچھے یہودی تھا. وہ خوش ہوئے کہ یہ آئے ہیں حضرت عثمان سے ملنے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات، کوئی گستاخی کر کے آئیں گے، کوئی یقیناً توہین کر کے آئیں گے. بلوائیوں نے خوشی بنائی کہ یہ جا رہے ہیں حضرت عثمان سے ملنے. انہوں نے جا کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہی رہوں آپ کے پاس، اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ظالم اب آپ کو شہید کیے بغیر نہیں چلیں گے. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ ہی کے ساتھ شہید ہو جاؤں اور یہیں پر آپ کے ساتھ موجود رہوں. حضرت عثمان کے الفاظ یہ نقل کیے گئے کہ میرا جو حق تم پر ہے، معلوم ہوتا ہے، تفصیل تو وہاں نہیں کہ کوئی حسن معاملہ ہوگا، کوئی حسن سلوک کیا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان نے اس کا واسطہ دیا کہ میں تمہیں اپنے اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ رہو، اپنی جان کی خیر بناؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. وہ بالکل لاچار ہو کر باہر آئے. انہوں نے تالیاں پیٹی کے واپس آئے ہیں، کچھ ہمیں اب سنائیں گے کہ کس طرح توہین کر کے آئے حضرت عثمان کی. انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ لوگوں باز آ جاؤ، ان کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رگو. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کبھی اللہ کا کوئی نبی کوئی شہید نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ پھر 70,000 انسان کم سے کم قتل ہوئے اور کسی نبی کا خلیفہ کبھی شہید نہیں کیا گیا، مگر کم سے کم 35,000 افراد اس کے بعد قتل ہوئے ہیں. خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور تم اب بھی باز آ جاؤ اس سے. انہوں نے کہنا شروع کیا، ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے، معاملہ کچھ اور نکلا، شور مچا دیا یہ جو یہودی جھوٹ بکتا ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور پھر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی. وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ شاہد من اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ گواہی دینے والے ہیں. اس وقت انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تورات سے کہہ رہا ہوں، اور اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ جو کچھ فتنہ اس کا آغاز ہوگا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور وہی ہو کر رہا، وہ فتنہ ہوا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کربلا کے واقعے کو جو رنگ دیا گیا یہ یوں ہی نہیں دیا گیا. حالانکہ محققین کی رائے تو یہ ہے کہ 9 کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہنچے کربلا. یہ پانی کتنے عرصے بند رہ گیا؟ 10 کو تو شہادت ہو گئی. اور زیادہ جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن کا قیام وہاں ثابت ہے. لیکن یہ کہ داستانیں ہیں کہ تصنیف ہو گئی. اور وہ دجلہ کا کنارہ کوئی صحرا نہیں، ذرا سا گڑھا کھودا تو خود ثابت ہے کہ پانی نکل آیا. معلوم ہوا کہ وہ بیاس کی فرضی داستانیں جو بنائی گئیں اس لیے کہ بیاس حضرت عثمان کی یاد نہ رہے لوگوں کو، اور وہاں پر مظلومیت کا جو رنگ چڑھایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عثمان کی مظلومیت سے نگاہیں جو ہے دور ہٹ جائیں. ایک واقعے کو اس طریقے سے ڈرامائی انداز کے اندر لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ مظلوم شہید جو ہے وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. میں یہ کہا کرتا ہوں ایک عالم یہ ہے کہ چاہے 1 اور 1000 کا مقابلہ ہو، لیکن آپ میدان جنگ میں ہیں، خود بھی ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے. یقتلون و یقتلون، آپ قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے ہیں. اس میں معاملہ جو ہے اور ہے. اور ایک وہ ہے، ذرا کنٹراسٹ دیکھیے کہ وقت کی عظیم ترین سلطنت کا فرما روا، جس کی سلطنت کی وسعت کے آگے وہ ذوالقرنین کی داستان جو ہے وہ بالکل مان پڑ رہی ہے، جو اگر ذرا اشارہ کر دے تو اتنی فوجیں آ سکتی ہیں. وہ فاتحین جو ہے سارے افریقہ کے اور مصر کے
اور سارے شام کے گورنر جو ہے موجود ہیں اور خوشامدیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن نہیں، اگر اجازت کا ایک لفظ جو ہے وہ نکل جائے عثمان کی زبان سے تو کسی بلوائی کی ایک چھینٹ تک کہیں دنیا میں موجود نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کوہ، اور وہ صبر اور تحمل اور علم کا وہ کوہ ہمالیہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل پر، ان کی سمجھ پر جو کہتے ہیں کہ عثمان کمزور تھے رضی اللہ تعالیٰ، کمزور تباہ تھے۔ خدا کے بندو غور کرو، کوئی کمزور آدمی دیکھا ہے؟ جب بلی کی جان پر بل آتی ہے تو وہ آپ کے حلقوم کے اوپر جھپٹا مارنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جب یہ اور ہو حال یہ کہ قوت موجود ہو، کمزور آدمی جو ہے وہ تو فوراً مستعد ہوتا ہے۔ کمزور آدمی میں علم کہاں اور تحمل کہاں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری قوت اور وہ سارا دبدبا اور وہ ساری سلطنت رکھتے ہوئے اور پھر ڈٹے ہوئے اس پر، اور یہ ایک دن ڈٹ جانا نہیں ہے، 2 دن کا ڈٹ جانا نہیں ہے، پورے 50 دن ڈٹے ہوئے کہ میری جان چلی جائے، میرا خون بہ جائے، لیکن میں کسی کلمہ گو کا خون اپنی حفاظت میں بہانے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ باندھے ہوئے عثمان نے، ہم کرے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کس طرح مٹھی بھر 1800 بلوائی کل، اور وہ خلیفہ کو شہید کر گئے۔ کس طرح کر گئے؟ اس طرح کر گئے کہ خلیفہ نے لوگوں کے ہاتھ باندھے ہوئے کہ میں یہ اپنے دامن پر کوئی چھینٹا کسی کلمہ گو کے خون کا، کلمہ گو چاہے منافق ہو، کلمہ گو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا حضور سے، عرض کیا تھا حضور کی خدمت میں، مجھے اجازت دیجیے عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر کیا کہیں گے لوگ کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے، وہ کچھ بھی ہو اسے کلمے کا تحفظ حاصل ہے۔ حضرت اسامہ قتل کر بیٹھے تھے جنگ میں کافر کو کہ اس نے عین جنگ میں جبکہ وہ زد میں آ گیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہر شخص سمجھتا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا ہے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب وہ کلمہ جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا تمہارے خلاف کہ کلمے کی ڈھال موجود ہوتے ہوئے تمہاری تلوار اس کی گردن پر پڑی؟ تو یہ ہے وہ کلمے کی ڈھال لیے ہوئے تھے وہ لوگ، اور یہ عثمان ابن عفان سے کامل الحیاء والایمان کہ جن کی وجہ سے ان کی جرأتیں اتنی بڑھی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی پوٹی جو ہے ان کا خون کا کوئی چھینٹا کہیں نظر نہ آتا، اور ان کو کہہ رہے کہ وہ کمزور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوہ ہے اور کوہ ہمالیہ ہے صبر و ثبات کا اور استقامت کا، جو ڈٹا ہوا ہے اپنی جان کی اسے مطلق پرواہ نہیں۔ وہ وقت آیا ہے کہ جب عین وہ وقت آیا ہے کہ بلوائی گھسے ہیں، ذرا ان کی حیا کا اور وہ کامل الحیاء والایمان کا اس وقت بھی منظر دیکھیے۔ ایک تو وہی جود و سخا، اما من آتا واتقا، 20 غلام تھے، 20 کو کہا تم اب آزاد، میرا تو آخری وقت آیا، 20 کو اسی وقت آزاد کیا، اور خود کبھی شلوار نہیں پہنی تھی ساری عمر، لیکن معلوم تھا کہ اب وہ وقت آ گیا، مبادا میں کہیں اڑیا ہو جاؤں اس ہنگامے میں، شلوار منگائی، شلوار پہنی، اور الفاظ آئے فشدھا، اسے اس طرح کس کر باندھا کہ اس حالت میں بھی کہیں وہ صورت نہ ہو جائے کہ وہ اکثرہم حیاء عثمان، محمد کے فرمائے ہوئے الفاظ جو ہیں کہیں ان کو بٹا نہ لگ جائے۔ شلوار پہنی ہے اور پھر لے کر قرآن مجید بیٹھ گئے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جن کا عالم ہو ان کو کہا جائے کہ کمزور ہے، تو پھر وہی عرض کروں گا میں کہ لوگوں میں یا تو عقل نہیں، یا وہ دوسروں کو سب کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اتنے خود عقل مند ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ کہتے وہ باور کر لی جاتی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی جان دے کر فتنے کو نہ روک سکے تو پھر اگر ان کی فتوت اور شجاعت اور بہادری اور مضبوطی اور شیر خدا ہونے میں اگر کوئی اس سے نقص واقع نہیں ہوتا تو حضرت عثمان کیسے کمزور ہو گئے؟ اگر انہوں نے اپنا خون بھی دے دیا، اپنی جان بھی دے دی، لیکن فتنے کو روک نہ سکے۔ میں صرف آخر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس عالم اسباب میں اور عالم ظاہر میں پیچھے کچھ اور ہوتا ہے معاملہ۔ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، تا دلے صاحب دلے نامت سے در، یہ ایک خواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا، اور معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ یہ حضرت علی کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں خواب دیکھا، رات عجیب خواب، میں دیکھتا ہوں کہ عدالت لگی ہوئی، عدالت عالیہ، پروردگار کائنات اللہ کی عدالت لگی ہوئی اور اللہ تخت پر متمکن، حضور آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور وہ حضرت ابوبکر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اچانک حضرت عثمان آتے ہیں اور وہ اللہ کی اس عدالت میں فریادی کی حیثیت سے پیش ہوتے ہیں. ان کا کٹا ہوا سر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ اے پروردگار ذرا پوچھو ان محمد کے نام لیواؤں سے اور ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا تو جائے کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. وہ آیت شاید یاد آئی ہو جبکہ پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا، کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں اس کو زندہ درگور کیا گیا. اس بچی کو حضرت عثمان نے فریاد کی اور اس کے بعد وہ جو ایک کیفیت ہوئی تو اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ پھر آسمان سے خون کے 2 پرنالے جاری کر دیے گئے جو زمین پر خون بہاتے چلے گئے. یہ ہیں وہ 2 پرنالے، وہ جنگ جمل اور جنگ صفین. یہ جو پرنالے ہیں یہ در حقیقت وہ خون عثمان ہے. وہ جو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا مگر ان کے بعد 70,000 انسان ضرور قتل ہوئے ہیں اور کوئی خلیفہ نہیں شہید کیا گیا کسی رسول کا مگر 35,000 انسان ضرور اس کے بعد قتل ہوئے. یہاں تو معاملہ 84,000 کا ہے کہ وہ جو پھر خون کی ندیاں بہی ہیں تو آسمارا حق بوت گر خوب عبارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین، وہ ملک مستعصم امیر المومنین نہیں، یہ در حقیقت وہ خون ہے امیر المومنین عثمان ابن عفان کا رضی اللہ تعالی عنہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.